السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روٹی اور کھانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام تک، اور اگر ایک نوکری سے کھانا اور روٹی صحیح نہیں ملتی تو وہ ٹائم لگا لیتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر اگر کھانا پورا نہ ملے تو اس روٹی کی خاطر مشرق مغرب جنوب شمال میں چلا جاتا ہے۔ روٹی کمانے کے لیے انسان بڑا عقل مند ہے، اور روٹی کھانے کے لیے ساری دنیا کے سارے انسان غلطیوں پہ ہیں۔ وہ یورپ والے، امریکہ والے، وہ عرب والے، عجم والے، وہ پاکستان میں پنجاب والے، سندھ والے، بلوچستان والے، سرحد والے، کشمیر والے، بلتستان والے، گلگت والے، یہ سارے کے سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گندم کو لے لیجئے۔ گندم کا جو طاقت والا حصہ ہوتا ہے وہ گندمی حصہ اوپر والا، جسے چوکر کہا جاتا ہے، لیکن وہ قیمتی چیز ہم نے نہیں کھانی ہے، اسے نکال کے چوکر بنا کے، بھوسی بنا کے، تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو کھانے کے لیے خوش قسمت گدھا، گھوڑا، بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے۔ اس لیے ان جانوروں کو قبض نہیں ہوتی ہے، گیس نہیں ہوتی ہے، دل کی تکلیف نہیں ہوتی، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ ہم نے سفید آٹے کی رٹ لگا کے، سفید آٹا ہے کیا؟ یہ جو ہم نان اور خمیری روٹی اور گندم والی سفید روٹی ہم کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر جا کے انتڑیوں میں، معدے میں لیب کر دیتی ہے، یعنی پلستر ہو جاتا ہے۔ اب ہاضمے والے جو رس ہیں وہ اس پہ اثر نہیں کر سکتے، اس کو جام کر دیتے، تو پھر انسان طرح طرح کی پریشانیوں اور مصائب کے اندر اور مصیبتوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو بدعت ایجاد ہوئی ہے وہ ہے چھلنی سفید آٹا۔ اس سے پہلے نہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفید آٹا کیا، اور نہ ہی صحابہ اکرام نے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی ضیافت کی ہے، دعوت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو دیکھ کے، آٹے کو دیکھ کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں، یعنی میرے ماں اور باپ کا جو علاقہ ہے اس ملک کے اندر، اس آٹے کو اس طرح چھان کے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا مجھے کھانا کھلانا ہے تو یہ چوکر واپس جاؤ، آٹے کے اندر ڈالو اور اسے گوندو، روٹی پکاؤ اور پھر مجھے کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ کسی صاحب نے ان کی دعوت کی ہے، تو دعوت کرنے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں چھلنی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر میں آٹا چھاننے کے لیے، میں چھانا تو اسے میں بھی دیکھوں۔ جب چھانا گیا تو آپ نے اس گھر میں کھانا تناول نہیں کیا، گھر سے بھاگ، اور مسجد نبی کی طرف بھاگتے ہوئے رنجیدہ، پریشان، امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اور میں صدیق، اسلام چلا گیا، بتیں شروع ہو گئی، مسلمان
تمتع کی زندگی، مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی چھوڑ دی کھانا کھانے میں، جو حضور کی پیروی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ انہوں نے پورا ماجرا سنایا، تو حاضرین مجلس، جو مجلس کے اندر لوگ موجود تھے، وہ سارے کے سارے زاروں قطار رونے لگے کہ کیا ایسی حالت ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جو ہوتے ہیں، جو ان کو موٹا موٹا کوٹ کے تو پھونک مار کے وہ جو چوکر ہوتا تھا اس کے اوپر کے چھلکے ہوتے تھے وہ اتار پھینک دیتے تھے، اور جو گندم تھی، گندم میں کبھی انہوں نے پھونک نہیں ماری، جس حالت کے اندر ہے اسی حالت کے اندر وہ اسے پکایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں نیند پوری آتی تھی، نیند کے لیے گولیاں نہیں کھانی پڑتی تھی، بھوک اتنی زبردست ہوتی تھی کہ کوئی کسی بوتل اور چورن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دل کی تکلیف ایک آدھے آدمی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ چوکر استعمال ہوتا تھا، طاقتیں اتنی زیادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ کے قابو کر لیا، فرمایا شیطان کیا سمجھتا ہے تو طاقتور ہے، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ اور شیطان نے کہا کہ چھوڑ دو، واقعی میں نہیں چھوڑا سکتا، لیکن کام کی بات بتلاؤں گا کہ سورہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھا کرو صبح شام، اس کے پڑھنے سے گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، شیاطین اور جنات وہاں سے بھاگ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تو آگے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا راستے میں، آپ نے جا کے اس کو کان کے سے پکڑ کے کہا راستہ دے، ہمارا راستہ کیوں روکا ہوا؟ تو گویا شیر کو بتلا دیا کہ اپنی طاقت اور میری طاقت کا اندازہ لگا لے، تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا تھا؟ لیکن آج ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقہ کو چھوڑ دیا، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اور کوئی آدمی یہ نہیں کرتا کہ یار بازار کے اندر مجھے ملتا ہی سفید آٹا ہے۔ عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھائی ہمارا گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا، ہم سیر و تفریح نہیں کر سکتی، پھر قبض ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، اس سے جب دل کے امراض ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا کرو کہ گندم کا 10 کلو آٹا، 1 کلو بیسن، کالے چنے، مکئی، باجرہ، کوئی اور چیز موٹی موٹی لا کے گھر کے اندر کوٹ کے گرینڈر کر کے اس کے اندر جب مکس کر کے تو وہ کھانا پکا لو۔ لیکن احساس ہو اپنی صحت کا، اپنے بچوں کا خیال ہو، تو پھر یہ چیزیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں نکل جائیں تو پھر جب وہ احساس جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو جب ہوش نہیں آتا کہ میں نے ڈانگ کا کھانا کھانا یا نہیں کھانا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھو گے کہ پہلے 7 فٹ کا آدمی، پھر 6 فٹ کا، پھر 5 فٹ کا، پھر 4 فٹ کا، آج کل 3 فٹ کے آدمی آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کھانے کے اندر ملاوٹ اور معتدل غذا نہ کھانا۔ یہ امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے تیسرے ممالک کے لوگوں کو دیکھ لو، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ روز بروز لمبے ہوتے جا رہے، اور ہماری پشت در پشت جب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب چھوٹے قد کے ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اعتدال والا کھانا نہیں، اور اس کے اندر ملاوٹ۔ ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لو، وہاں قاتل کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ملاوٹ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہاں یہاں ملاوٹ، جو لوگ بیچارے پردیس میں ہیں، ہوٹلوں کا کھانا ہوتا ہے، وہ تو ان کی مجبوری ہے، وہ تو کھا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شوقیہ طور پہ، وہ ہوٹلوں کے اندر جا کے کھاتے کیا ہیں؟ ہوٹلوں میں ملتا کیا ہے؟ ڈالڈا نہیں ہوتا، ڈالڈا بناسپتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی گریس
اور موبلائل ڈال کے وہ کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ 20-20 25-25 دن کی جب وہ دالیں اور سبزیاں اور گوشت اسٹور کیے ہوئے وہ کھلائے جاتے ہیں۔ تو دنیا قاتل کو تو معاف کر سکتی ہے لیکن ملاوٹ کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے وہ صحت مند ہیں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دوستو تھوڑا سا احساس پیدا کر لو کہ ہمیں جب وہ کھانا ڈنگ کا کھانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جب اس چیز کا خیال رکھو گے تو یہ گیس والی تکلیفیں اور دل والے امراض اور بواسیر والے امراض اور شوگر والے امراض اور قبض والے امراض یہ انشاءاللہ العزیز چھوٹ جائیں گے۔ دوائیوں سے یہ کبھی نہیں چھوٹیں گے۔ ساری زندگی جو پیسہ کما رہے ہو وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو دیتے رہو گے۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کر لینا۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔